بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک اور الیکشن، ایک اور نتیجہ، اور وہی رنڈی رونا۔ سرگودا کا الیکشن ہوا تو جیتنے والے خوشیاں منا رہے ہیں، ہاتھ نہ ہارنے والے دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں۔ نون لیگ تو جب بھی کسی الیکشن میں جاتی ہے تو ان کی گنتی تو سٹارٹ ہی 30,001 سے شروع ہوتی ہے، ورنہ یہ پنجاب میں کسی بھی حلقے سے الیکشن جیتنا ان کے بس کا روک نہیں ہے۔ انہوں نے ہر حلقے میں 30-40 ہزار جیلی ووٹ بنایا ہوا ہے۔ جب یہ کسی کو بھی ٹکٹ دیتے ہیں تو اس سے 10-20 کروڑ پہ رشوت لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹکٹ نہیں ہے، یہ سیٹ ہے، سیٹ۔ تم کو اس ٹکٹ کے ساتھ 30-40 ہزار ووٹوں کا تحفہ بھی دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس کی تفصیل سننی ہو تو عمران خان ریاض خان کا چینل جا کے دیکھیں، اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے ان کا طریقہ واردات، کس طرح اس نے کئی حلقوں میں جا کے انکوائری کر کے نون لیگ کے 30-40 ہزار جعلی ووٹ پکڑے ہوئے ہیں، مگر اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ نادرا کی لسٹیں دیکھیں اور شناختی کارڈ کے نمبر دیکھیں اور ووٹر لسٹیں دیکھیں۔ ایک شناختی کارڈ کے اوپر ایک سے زیادہ ووٹ جس کے بھی نظر آئیں اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں، یہی حل ہے۔ یہ نون لیگیوں نے ایک شناختی کارڈ کے اوپر 10 ووٹ رجسٹرڈ کیے ہوئے ہیں۔ ایک ووٹ اگر اچھڑے میں ہے، دوسرا مزنگ میں ہے، تیسرا باٹی میں ہے۔ اس طرح ان کی یہ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں جو ایک آدمی 10 ووٹ ڈالتا ہے۔ اگر 10,000 آدمیوں کے 10 ووٹ بنیں گے تو 1,00,000 ووٹ تو ایک حلقے میں بنا لیں گے۔ اس طرح انہوں نے جیلی ووٹ بنا کے ہر الیکشن میں یہ دھاندلی کرتے ہیں اور الیکشن جیتتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو تو ایک سے گنتی شروع کرنی پڑتی ہے، مگر یہ 30,001 سے ان کی گنتی شروع ہوتی ہے۔ اب اگر سرگودا میں ہی دیکھ لیں گے تو نون لیگ کو 73,000 ووٹ پڑے ہیں، پی ٹی آئی کو 63,000۔ اگر 30,000 ووٹ اس میں سے نکال لیں تو نون لیگ کے صرف 43,000 ووٹ رہ جاتی ہے، تو جس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی 20,000 ووٹوں سے جیتی ہوئی ہے۔ اگر ان 73,000 ووٹوں کا اگر تھم امپریشن چیک کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایک آدمی نے کتنے ووٹ ڈالے ہوئے ہیں، مگر یہ کوئی کرے گا نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ جب بھی کوئی الیکشن ہو تو وہاں پہ بائیو میٹرک ہو۔ اگر ایک آدمی ایک جگہ پہ ووٹ ڈالتا ہے تو ایسا سسٹم بنائے جب وہ جو دوسری جگہ پہ ووٹ ڈالنے جائے تو وہاں پہ اس کا تصدیق ہی نہ ہو، پتہ چل جائے کہ یہ آدمی پہلے ووٹ ڈال چکا ہے۔ اگر یہ طریقہ کریں گے تو پھر الیکشن شفاف ہوگا۔ یہ نون لیگ کبھی بھی الیکشن ریفارم کی طرف نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ان کی سیاسی موت ہے۔ یہ تو الیکشن جیتے ہی دھاندلی کے ذریعے ہے، 30-40 ہزار ووٹ ڈال کے جیلی یہ الیکشن جیتتے ہیں۔ بعد میں جیتنے کے بعد جو مرضی ٹکرے مارتا پھرے، اس کا کچھ بھی نہیں بنتا۔ ابھی تک تو 2013 کے الیکشن ٹریبونل کے فیصلے نہیں ہوئے، اسی چیز کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر الیکشن نے ترمیم کرنی ہے تو اس میں یہ بھی ترمیم کی جائے کہ 15 دن کے اندر اندر یا 1 مہینے کے اندر اندر دن رات کیسوں کی سماعت کر کے جج اس کا فیصلہ کرے گا، چاہے اس کے لیے 16 18 گھنٹے کیوں نہ یہ عدالت لگانی پڑتی۔ مگر یہاں پہ 5 سال 10 سال ہو گئے ہیں، یہ الیکشن ٹریبونل کے کیسوں کے فیصلے نہیں ہوتے۔ سعد رفیق جیسا آدمی جو کہ نااہل ہو جاتا ہے مگر وہ سپریم کورٹ سے سٹے لے لیتا ہے، اور ابھی تک اس کی سٹے کا فیصلہ نہیں ہوا، مگر الیکشن کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، دوسرے الیکشن بھی ہو گئے، دوبارہ بھی وہ دھاندلی کر کے منتخب ہو گیا، مگر اس کا ابھی تک پہلے سٹے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ تو ہے ہماری عدالتوں کا حال۔
یہ صرف ان جیسے طاقتوروں کو ہی سٹے ملتے ہیں، غریب آدمی کی تو تاریخ نہیں لگتی کئی سال۔ دھنیا چور اور آٹا چور کو تو جیل میں ہی 5-10 سال انتظار کرتے کرتے مر جاتا ہے کہ اس کا کیس عدالت میں جائے، مگر ان حرام خوروں کو فوراً ہی ہر جگہ سے انصاف مل جاتا ہے، ان کو گھر بیٹھے ہی انصاف مل جاتا ہے۔ جب تک عمران خان الیکشن میں اصلاحات نہیں کرے گا، ترمیم نہیں کرے گا، اس وقت تک ان چوروں ڈاکوؤں کا راستہ روکنا بہت مشکل ہے۔ اگر الیکشن کے بعد 1 مہینے کے اندر ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا، دھاندلی کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ چور ڈاکو اسی طرح ہمارے سروں کے اوپر مسلط رہیں گے۔ تو اگر ہر الیکشن میں دھاندلی کا شور ختم کرنا ہے تو الیکشن میں اصلاحات لانی ہوگی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں، اپنا خیال رکھیں، ہمارے چینل کا بھی۔